رمضان تجلى وابتسم مبالي العبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم تكريم النفس بتقواها أرضى مولاه بما التزم تكريم النفس بتقواها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتل کو پلائے جام جو اپنے ہی ہاتھوں سے، قاتل کو پلائے جام جو اپنے ہی ہاتھوں سے، زیب دیتا ہے اسے ساقیے کوثر ہونا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام فکر نوجوان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان میمونہ بطول حاضر خدمت ہے. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں شب شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے تعزیت پیش کرتی ہوں. یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے فضیلت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے، اس رات کی فضیلت کے حوالے سے اور شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے یوتھ. ہمیں ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری سی عالمہ خانم راضیہ نجفی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو مچ خانم، آپ پروگرام میں تشریف لائیں. بہت شکریہ دعوت دینے کا، جزاکم اللہ. آج شب شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور یقیناً یہ وہ رات ہے کہ جس میں تمام ملکوت نے گریہ کیا اور زمین و آسمان کے ہر کونے نے گریہ کیا. اس رات کی فضیلت کے حوالے سے یقیناً ہم بات کریں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو. یقیناً آپ علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جسے خداوند عالم اپنی ذات کے ساتھ ہمیشہ منسوب کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جس مہینے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی رجب کا مہینہ، اسے خداوند عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا اور اسے احترام کے لائق قرار دیا. جس گھر میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسے خداوند عالم نے کعبۃ اللہ یعنی اپنا گھر قرار دیا اور اس کا احترام بھی تمام بنو انسان کے لیے واجب کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت امیر المؤمنین جب آتی ہے تو وہ بھی رمضان جو خدا کا مہینہ ہے، اور وہ سب سے شرافت دار، سب سے مقدم مہینہ، اور اس میں بھی سب سے مقدم رات، سب سے شرافت دار رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے. کیا وجہ ہے خداوند عالم اتنی محبت، اتنی بیش بہا محبت کا اظہار امیر المؤمنین علیہ السلام سے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. میں اپنی جانب سے بھی آج اس مصیبت عظمیٰ کی رات میں امام عصر کی خدمت میں اور پھر اپنے حاضرین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہوں. اور یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا اور بہت اچھا مقدمہ آپ نے بیان کیا کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ جو کائنات خلق ہوئی ہے اور اس میں جو اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق کا جو ہدف ہے، مقصد ہے، اس تمام مقصد میں سید المرسلین کا جو مقام ہے اور جو عظمت ہے، وہی عظمت، وہی مقام سید الائمہ کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ وہ وصایت ہے، وصی ہے سید المرسلین کے، افضل البشر کے وصی ابو الائمہ امام علی علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ اتنا مرکزی مقام ہے. اور یہ امامت اور وصایت اور خاتم الائمہ امام عصر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جن کے ذریعے سے ایک عالمگیر جو حکومت آئے گی، اس تمام سلسلے کا آغاز امام اول سے ہو رہا ہے اور اسی وصایت کا ہی یہ سلسلہ ہے. تو یقیناً جو مقام، جو مرتبہ جو آپ نے بیان کیا، جو رب ذوالجلال نے امام علی علیہ السلام کو دیا، یہ مقام یقیناً ہونا چاہیے. اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو زحمتیں 1,24,000 انبیاء کرتے چلے آئے اور جو ان کی بعثت کا جو مقصد تھا، وہ سب کے سب اسی عصر، اسی دور میں ثمر بخش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے ایسی عظیم شخصیتیں مینس امام اور خاص طور پر ابو الائمہ سید الاوصیاء و سید الائمہ امام علی علیہ السلام کو اس شرافت اور جلالت کے ساتھ پروردگار عالم دنیا میں لا بھی رہا ہے. یہ نور اتر بھی رہا ہے اور یہ نور جب واپس جا بھی رہا ہے تو اس کا بھی ایک خاص انداز ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور ہمیں تاریخ بھی بتاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام شہید
قدر شہید رمضان ہیں، ایک قرآن نازل ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنی تقدیریں بنائیں، اور ایک قرآن جو ہے، قرآن ناطق جو ہے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک قرآن کا نزول ہے تو دوسرے قرآن کا صعود ہے، اور انہی دو قرآنوں کے ذریعے ہی ہم نے اپنی تقدیریں سنوارنی ہے۔ یعنی یہ اتنا اہم نکتہ ہے سسٹر میمونہ، میں اکثر سوچتی ہوں کہ اتنا پیارا امتزاج ہے رب ذوالجلال کی طرف سے کہ قرآن کے بغیر اور قرآن کے بہترین حافظ، محافظ اور شارح، مفسرین اور نطق کرنے والے قرآن ائمہ علیہ السلام ہیں، تو دونوں قرآن ہیں، تو انہی قرآن ہی کے ذریعے سعادت دارین حاصل ہو سکتی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی سے ہی ہم نے سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں، وہ حیات نہیں، اس میں کوئی تقدیر نہیں، کوئی سعادت نہیں، کوئی خوش بختی نہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، تو پھر وقت کس کے لیے ہے؟ کر کیا رہے ہیں؟ کیا لینے آئے اس دنیا میں، اور کہاں پھر اس زندگی، اس حیات، اس آب حیات کو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم خاک و علف اور جو خوشاک اور بے مقصد چیزیں ان کو آب حیات دے رہے ہیں، اور جو اصل پھول ہے، ثمر ہے، جو پھل جو ہمیں نکالنا ہے اور اپنی زندگی سے جو اصل چیز ہے اس کو ہم پانی اور اپنی زندگی نہیں دے رہے، اور بیہودہ اپنی زندگی کو شاید گزار رہے ہوں۔ تو یہ بہت ہی عظیم پیغام ہے شب قدر اور امیر المؤمنین، شب قدر اور قرآن ناطق اور قرآن صامت۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کے حوالے سے بات ہوئی، اور جس طرح کہ آپ نے بھی ذکر کیا اور میں نے بھی وہ ایسے شیئر کیا کہ جو شہادت امیر المؤمنین کی رات ہے وہی شب قدر بھی ہے، وہ رمضان کی آخری عشر کی طاق راتوں میں سے ہے۔ اس رات کو امام المومنین علیہ السلام کی ذات سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور اس رات کی اپنی بہت سی فضیلت ہے۔ تو میں چاہتی ہوں تھوڑا آپ اس رات کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ یہ رات جس میں قرآن مجید خداوند عالم نے نازل کیا، بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اور اگر ایک میزبان خود سے دعوت دے اپنے تمام چاہنے والوں کو اور کہے کہ آج تمہاری دعوت ہے، تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ دعوت پر خود بلائے اور دعوت کا سامان مہیا نہ کرے۔ تو یقیناً یہ وہ دعوت الہیہ ہے اور یہ دسترخوان الہیہ ہے، اور جو اس پر آئے گا یقیناً فیض یاب ہو کر جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، میں جب خود اکیلے میں سوچتی ہوں تو مجھے سورہ قدر پڑھنے کے بعد اس رات کی فضیلت کا اور زیادہ ایک حد تک اندازہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آخری آیت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی تفسیر میں بتایا گیا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ جب آپ کو جبرائیل امین اللہ نے سلام کیا تو وہ لذت اور وہ احترام، وہ اکرام، اس کے جبرائیل سلام کرے کسی کو، وہ اتنا حسین مقام تھا کہ اس کا اظہار جناب ابراہیم نے بہت زیادہ کیا۔ اور پھر یوں لکھا گیا کتابوں میں کہ امت محمدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے لوگ جو ہم لوگ ہیں، ہمیں رب ذوالجلال نے چن لیا، انتخاب کر لیا، ہمارے لیے ایک شب قدر رکھی گئی، جس شب قدر میں جبرائیل بھی شامل ہے، تنزل الملائکۃ میں، الملائکہ والروح، روح مینز ملائکہ میں سب سے جو ایک تفسیر کے مطابق عظیم المرتبت جو بھی ملک ہے یا ملک سے بالا تر جو بھی کچھ ہے، سب کے سب نازل ہو رہے ہیں۔ اور ہم امت محمدی ہونے کے حوالے سے ہمارے لیے جو شب قدر ہے، یعنی ہم اس قابل ہیں کہ جبرائیل کے سلام کو ریسیو کرے، احساس کرے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ شب قدر میں اگر آپ کے اندر یہ فیلنگز آ جائیں، آپ کا بدن کانپنے لگے، آپ کا دل ٹوٹ جائے، آپ کی آنکھوں میں اشک ہو، آپ کو ایک حضور الہی اور ملائکہ کا ایک احساس ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ آپ نے ان کے سلام کو ریسیو کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ سوائے بہت گناہ گار جن کے گھر میں نجاست ہے، جیسے کتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی حرام چیز موجود ہے، ان کے علاوہ مومنین کے تمام گھروں میں یہ تمام ملائکہ آتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا،
ایک اور نقطہ یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح، تمام کے تمام ملائکہ عرش الہی کو چھوڑ کے، کیونکہ شب قدر میں قدر کا ایک مطلب یہ بتایا گیا، قدر یعنی تنگ، بہت زیادہ تنگ پڑ جانا، جگہ چھوٹی ہو جائے. ملائکہ اتنی کیفیت اور کمیت میں اس قدر زیادہ زمین کی طرف رخ کرتے ہیں اور زمین پر آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پوری عرش الہی کو چھوڑ کے، کائنات کو چھوڑ کے اس سولر سسٹم میں آتے، تمام کہکشاؤں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے پلانٹ مینز اس زمین کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے. زمین میں بھی تمام لوگوں کو چھوڑ کے، جگہوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف جہاں پر مؤمنین ہیں، مؤمنین میں جو لوگ جاگ رہے ہیں، جاگنے والوں میں جو ان کا عقیدہ محکم ہے، کامل ہے، ان کی طرف ان کی توجہ ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے وہ ہماری طرف آ رہے ہیں، اور ہم اگر غافل ہیں